نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ ایک آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ قلم کی نوک اور انگلیوں کی جنبش سے کیسے کیسے دلکش اور حیرت انگیز نقش و نگار بناتا ہے۔ اس کی نازک انگلیاں کس قدر سرعت کے ساتھ ایسے ایسے ڈیزائن تیار کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور بے اختیار آرٹسٹ کی انگلیاں چوم لینے کو جی چاہتا ہے۔ بے شک انگلیوں کے حیرت انگیز کرشموں کا کچھ ایسا ہی تقاضا ہے، مگر آپ نے کبھی یہ غور بھی کیا ہے کہ یہ حیرت میں ڈال دینے والے کارنامے دراصل کس کے ہیں؟ ان حرکت کرنے والی انگلیوں کا یا اس داخلی قوت و طاقت کے جو ان انگلیوں کو حرکت دے رہی ہے؟ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سارا کارنامہ انگلیوں کا ہے اور ستائش کے لائق یہی ہیں، لیکن یہ سطحی نگاہ کا فیصلہ ہے۔ جب آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کا فیصلہ ہوگا کہ سارا کارنامہ دراصل انسان کی اندرونی قوت و طاقت کا ہے جو ان انگلیوں کو حرکت دیتی اور سرگرم رکھتی ہے۔ یہ داخلی قوت اگر سلب ہو جائے اور انگلیوں کو جنبش دینے والا موت کی نیند سو جائے تو کیا پھر بھی یہ انگلیاں نقش و نگار بنا سکیں گی؟ انگلیاں موجود ہوں گی لیکن وہ نہ وہ جنبش کر سکیں گی اور نہ کوئی کارنامہ انجام دینے کے لائق ہوں گی۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وسائل اور ذرائع کی مدد سے ہو رہا ہے، اور یقیناً وسائل و ذرائع کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وسائل و ذرائع سے نہ صرف نظر کیا جا سکتا ہے اور نہ ایسا کرنا دانش مندی ہے۔ البتہ بے عقلی اور گمراہی کی سرحد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آدمی ان وسائل و ذرائع اور ان سہاروں ہی کو اصل فیصلہ کن طاقت سمجھنے لگتا ہے۔ بے شک اسباب کی ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی، لیکن اسباب پیدا کرنے والے سے غفلت گمراہ کو نادانی ہے۔ اصل چیز اسباب نہیں، مسبب الاسباب ہے۔ اس کی مرضی اور اشارہ نہ ہو تو سارے اسباب بیکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن اور غیر مومن کی فکر اور راہ عمل میں اس نقطے سے فرق اور امتیاز شروع ہوتا ہے۔ اسی نقطے سے فکر و عمل کے الگ الگ راستے پھوٹتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بالکل مختلف سمت میں جاتے ہیں۔ ایک اس دنیا اور اس کی اسباب و وسائل ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اس کی کوتاہ نظری اس سے آگے کچھ نہیں دیکھ پاتی۔ دوسرا بھی اسی میں رہتا ہے، یہاں کے وسائل و ذرائع سے پوری طرح مستفیض ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ اس فکر و نظر کے ساتھ کرتا ہے کہ اصل چیز اسباب نہیں، مسبب الاسباب ہے۔ یہ حیات مستعار بہرحال کچھ سہارے چاہتی ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سہاروں کی ضرورت قطعی ہے۔ دنیا پرست مادی وسائل و ذرائع کے سہارے زندگی گزارتا ہے اور انہیں کو اپنا اصل سہارا سمجھتا ہے، اور جب یہ سہارے ٹوٹتے اور ناکام ہوتے ہیں تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ مایوسی کا شکار ایک دنیا پرست فرد بھی ہوتا ہے اور ایک دنیا پرست قوم بھی۔ فرد مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو وہ خودکشی کر ڈالتا ہے۔ قوم مایوسی کا شکار ہوتی ہے تو اس کی قوت عمل مفلوج ہو جاتی ہے۔ قومی اعتبار سے اس پر موت طاری ہو جاتی ہے اور اس کے شب و روز اپنے شب و روز نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے لیے جیتی ہے اور دوسرے جس طرح چاہتے ہیں اس طرح جیتی ہے۔ با اختیار مخلوق ہو جانے کے باوجود وہ بے اختیاری کی زندگی گزارتی ہے اور قومی اعتبار سے دھرتی کے سینے پر اس کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف ایک مومن فرد ہو یا قوم دنیا کے سارے وسائل و ذرائع سے فائدہ اٹھانے اور کام میں لانے کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی ان وسائل و ذرائع پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ اللہ کی ذات کو اصل سہارا مان کر حیات مستعار کی اس مہلت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے پیدا کیے ہوئے تمام وسائل و ذرائع کو کام میں لاتا ہے۔ یہ سہارے اور وسائل اگر کسی پر ٹوٹتے اور ناکام محسوس ہوتے ہیں تو اس کی زندگی میں کوئی بھونچال نہیں آتا
وہ یہ سوچ کر مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کی یہی مرضی ہوگی، اس کی یہی مصلحت ہوگی، یا یہ میری کسی غلطی کی سزا ہوگی۔ وہ پھر اپنی روش پر غور کرتا ہے، خود کو سنبھالتا ہے، اپنے اصل سہارے سے اپنے تعلق کے بارے میں سوچتا ہے، اور یہ یقین اس میں زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے کہ ان سہاروں کو توڑنے والا، ان اسباب کو ناکام بنانے والا، ان سے بہتر وسائل و ذرائع بھی مہیا کر سکتا ہے، اور اس کے ایک اشارے سے حالات کچھ سے کچھ ہو سکتے ہیں۔ بھروسے کے قابل یہ ٹوٹنے اور فنا ہونے والے سہارے نہیں، بلکہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو نہ کبھی فنا ہوتی ہے اور نہ کبھی اپنے بندوں سے غافل ہوتی ہے، جس کو نہ کبھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور نہ کبھی اس پر غنودگی طاری ہوتی ہے۔ بے شک مومن ذرائع و وسائل فراہم کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جب کوششیں کرتا ہے تو اسی دنیا میں اور انہی مادی وسائل سے کام لے کر کوشش اور جد و جہد کا حق ادا کرتا ہے، لیکن کسی ایک لمحے کے لیے بھی وہ اسباب وسائل یا اپنی جد و جہد پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کا اصل سہارا اللہ ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور تم اس زندہ و جاوید ہستی پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک مومن کامل اپنے جان نثاروں کو جمع کرتا ہے، ان میں بہادری اور جاں فروشی کے جذبات ابھرتا ہے، جو مادی وسائل و ذرائع مہیا کرنا ممکن ہوتے ہیں مہیا کرتا ہے، اور پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار، میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا، اب کامیابی تیرا ہی کام ہے، سب کچھ تیرے ہی قبضے میں ہے، بھروسہ ان وسائل پر نہیں تیری ذات پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام رحمت لے کر طائف پہنچتے ہیں، طائف والوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ پیغام رحمت کے جواب میں سنگ دلوں کی طرف سے طنز و تشیع اور پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے ہیں، مضمحل اور افسردہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا بھروسہ ایسا زبردست سہارا ہے کہ ایسے وقت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دل چھوڑ بیٹھیں، اپنے کام سے مایوس ہو جائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمائی ہے، اس کا لفظ لفظ یقین، ایمان، توکل، نشاط اور عزم و حوصلے کا آئینہ دار ہے۔ مومن فرد اور مومن قوم کو نازک مرحلے پر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے فکر و عمل سے اس کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے کہ یہ دعا دل کی گہرائی سے نکلنے والی گرم آہیں ہیں، مشق کی ہوئی دینداری کا خوشنما مظاہرہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی بے بسی اور بیچارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے، اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے خفا نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے، مگر تیری طرف سے مجھے عافیت مل جائے تو میرے لیے اس میں زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ذات کے نور کی، جس سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات سدھر جاتے ہیں۔ اس سے مجھے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو، یا میں تیرے عذاب کا مستحق ہوں۔ میں تیری ناراضگی دور کرنے میں لگا رہوں یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، تیرے سوا کسی کے پاس طاقت و قوت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا اور تجھ پر ایمان لایا، اور میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، اور میں نے تیرے سہارے پر جھگڑا کیا۔ اے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے کہ تو مجھے بھٹکنے دے۔ تو زندہ ہے، کبھی نہ مرے گا، جن اور انسان سب فنا ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ مومن کو اس عقیدے اور یقین کی تلقین کرتے ہیں کہ زندگی میں مومن کا سہارا صرف اللہ ہے۔ مومن کو صرف اللہ ہی کے سہارے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا زندہ جاوید سہارا ہے جسے موت کبھی چھو نہیں سکتی۔ دنیا پرست کے نزدیک اصل زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے۔ وہ صرف اسی زندگی کے لیے جیتا ہے اور اسی کے لذتوں کا گہوارہ بننے کے لیے ہزار جتن کرتا ہے۔ اس کی نگاہ کوتاہ اس سے آگے کچھ نہیں دیکھتی۔ وہ اسی زندگی کی رنگینیوں اور دل فریبیوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے،
اور اسی کو انسانیت کی معراج تصور کرتا ہے، وہ یا تو سرے سے کسی بالاتر ہستی کا قائل ہی نہیں ہوتا، یا قائل ہوتا ہے تو اسے اپنی نظر و فکر میں دخل دینے کا مستحق ہی نہیں سمجھتا۔ فرد ہو یا قوم، اس کی زندگی کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ وہ اسی زندگی کو کسی قید و بند کے بغیر جنت بنانے کی کوشش میں شب و روز سرگرداں رہتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت 128 اور 129 میں ارشاد ہے، أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو اور بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسا کہ شاید تمہیں یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ دو مختلف انداز فکر اور شاہراہ عمل دراصل اسی بنیادی نقطے سے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک زندگی گزارنے کے لیے اصل سہارا اس ذات کو بناتا ہے جو زندہ و جاوید ہے، جو سب سے زیادہ قوت و طاقت والا ہے اور جو سب پر غالب ہے، اور دوسرا زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے مادی وسائل و اسباب کو سہارا بناتا ہے اور انہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اور یہ ہر دانش مند کے اپنے سوچنے کی بات ہے کہ دلکش نقش و نگار کرشمہ انگلیوں کا ہے یا اس داخلی قوت و طاقت کا جو انگلیوں سے کام لیتی ہے اور انہیں سرگرم کار رکھتی ہے۔ ایک کی کوتاہ نگاہ اسباب و وسائل میں پھنس جاتی ہے اور ایک کی حقیقت بین النگاہ مسبب الاسباب کو سہارا قرار دیتی ہے۔ ایک قدم قدم پر مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور ایک کی پوری زندگی پر کبھی مایوسی کا سایہ تک نہیں پڑنے پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکات کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ دنیا کوچ کر چکی ہے، جا رہی ہے، اور آخرت بھی روانہ ہو چکی ہے، قریب آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے پرستار ہیں۔ تم سے جہاں تک ہو سکے دنیا پرست نہ بنو۔ تم اس وقت عمل کے گھر میں ہو اور حساب کا وقت نہیں آیا، اور کل تم حساب کے گھر آخرت میں ہوگے اور وہاں عمل کا موقع نہ ہوگا۔ البتہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کا کوئی خود ساختہ مفہوم اپنا کر زندگی کو نمونہ عبرت بنانے سے ضرور پرہیز کیجیے۔ اللہ پر بھروسہ اور توکل کا بس وہی ایک مفہوم صحیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنی اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں اور بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تم اسے باندھو پھر توکل کرو، وما علینا الا البلاغ۔